السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ایک بہت ہی پیاری حدیث اور اصلاح والی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں میں کبھی بھی تاخیر مت کرو، 5 چیزوں میں جلدی اختیار کرو۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ہر حال میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو جلد سے جلد ادا کریں۔ ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ ضیافت کرنے میں، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو مہمان نوازی کرنے میں جلدی کرو۔ مہمان اگر آپ کے گھر میں آئے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا انتظامات اور اسی طریقے جو ان کی ضروریات ہو اس کا خیال کرنا یہ اسلام کا تقاضا ہے اور شریعت کا منشا ہے کہ اس میں بہت جلدی کرنا چاہیے۔ آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو مہمان آتے ہیں، پارٹی یا فنکشن میں کوئی مہمان آتے ہیں، ان کو کھانا کھلانے میں بہت ہی زیادہ تاخیر کی جاتی ہے اور ضرورت سے زیادہ تاخیر کی جاتی ہے۔ مہمان بھی تھک جاتے ہیں انتظار کرتے ہوئے، اس کے بعد ان کے سامنے کھانا پروسا جاتا ہے۔ یہ شریعت کی منشا کے خلاف ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں تو فوراً ان کی ضیافت کرو اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو۔ دوسرا جو ہے وہ ہے جنازے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ ہو جائے تو جنازے کو کفن دفن کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ اگر مردہ نیک ہوگا تو وہ اپنے جزا کو پالے گا، اور اگر مردہ گناہگار ہوگا تو آپ اس کے گناہوں سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ اس کے اوپر بھی آج کل بہت ہی زیادہ تاخیر کی جاتی ہے۔ اگر کسی کے یہاں میت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دور دراز علاقے میں جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کی باڈی کو اس وقت تک رکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ دوسرے ملک سے نہ آ جائے، اور اس انتظار میں 2 3 دن گزر جاتے ہیں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر میت ہو جائے کسی کے یہاں، اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کریں، اور دور دراز علاقے والوں کو چاہیے کہ وہیں سے اپنے مردے کے لیے استغفار اور اسی طریقے سے ایصال ثواب پہنچانے کی کوشش کریں، اور تاخیر کرنے کی اجازت نہ دیں کہ میں جب آؤں تب ہی اس کی کفن دفن ہو، اس کی مٹی ہو، بلکہ اجازت دے دیں کہ آپ اس کی تجہیز و تکفین کر دیں، میں انشاءاللہ بعد میں پہنچ جاؤں گا اور تعزیت کر دوں گا اور ایصال ثواب پہنچا دوں گا۔ اور تیسری جو چیز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کرنا چاہیے، وہ ہے کہ جب آپ کے یہاں کوئی لڑکی ہو اور وہ لڑکی بالغ ہو جائے، شادی کی عمر کو پہنچ جائے، تو اس کو نکاح کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ لڑکی اگر آپ بالغ ہو جائے تو اس کے جلد سے جلد اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کو فوراً نکاح کر دینا چاہیے، کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے وہ بہت ہی پرفتن کا زمانہ ہے، گناہوں اور اسی طریقے سے زنا میں ملوث ہونے کا زمانہ ہے۔ تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے آج پورا گھرانہ برباد ہو جاتے ہیں۔ آئے دن ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں کی لڑکی دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو اس طریقے کے واقعات کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ جب آپ کے یہاں کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کا رشتہ بھی مل جائے تو فوراً اس رشتے کو نکاح میں بدل دینا چاہیے اور بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کرنا ہے، وہ ہے قرض کی ادائیگی میں۔ اگر کوئی شخص قرض لے لے تو اس قرض کو ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ آج قرض تو لے لیتے ہیں لیکن لوٹانے میں بہت ہی زیادہ تاخیر کرتے ہیں کہ فلاں دن دے دوں گا، فلاں دن دے دوں گا۔ جب وہ دن آ جاتا ہے تو پھر کوئی دوسرا بہانہ کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، جس سے قرض دینے والا بھی دوبارہ قرض نہ دینے کو ٹھان لیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس انتظامات ہو جائے اور پیسے کو انتظام اللہ رب العزت نے کر دیا ہے تو فوراً اس قرض کو ادا کر دے صاحب حق کو۔ اور 5ویں چیز جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کرنا ہے، وہ ہے یہ کہ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، گناہ کے کام ہو جائے، تو اس گناہ پر جتنا جلدی ہو سکے توبہ کر لیں، اور اس گناہ پر آپ ڈٹے نہ رہیں بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اس گناہ سے توبہ کر لیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن سب سے بہترین خطا کار اور گناہ گار وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لے۔ جس سے گناہ ہو جائے اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ کر لے، وہ بہترین انسان ہے۔ کوئی بھی انسان گناہ سے معصوم نہیں ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر، لیکن اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو فوراً گناہوں پر توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ رب العزت گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کریں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کے ذریعے سے ایک نئی چیز سیکھے ہوں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔